نہ رات عبادت کے سرور میں ایسا مدمست ہو گیا کہ انل حق کہتا کہتا منصور المست ہو گیا۔ شہزادے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ ایک شاہی راجکمار ہوتے ہوئے بھی محلوں کا عیش و آرام اور شان و شوقت سب کچھ ٹھکرا کر گلیوں میں فقیروں کی طرح کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اب میرا ناتا کسی راجسی ستا سے نہیں بلکہ اس پورن برہم پرماتما سے جڑ گیا ہے جس کی ستا سب کے اوپر ہے۔ منصور کی ہر سانس اب عبادت میں مصروف تھی، ہر دھڑکن انل حق کی مالا۔ لوگوں کو عبادت کا یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا، جس کارن سے قاضی مولانا اور ان کے کچھ ساتھی منصور کا وروଧ کرنے لگے۔ انہوں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا، مگر منصور کا ایک ہی ادیشیہ تھا، پریم میں ڈوب کر پرماتما کو پا لینا۔ انل حق ایک منتر، ایک پکار تھی جو ہر پل اس کے دل میں گونجتی رہی، لیکن منصور کی یہ دیوانگی دھرم کے سوداگروں کے لیے قیامت بن گئی تھی۔ آج کی یہ مجلس کوئی عام بیٹھک نہیں ہے۔ آج ہم یہاں جس مقصد سے اکٹھا ہوئے ہیں وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اس ملک کے شہزادے منصور کی حرکتیں اب برداشت کے باہر ہو چکی ہیں۔ اب یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے۔ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ایک ساتھ مل کر اسے جڑ سے مٹانے کی کوئی راہ تلاش سکیں۔ یہ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ اب ہمیں ساتھ مل کر یہ طے کرنا ہے کہ کس طرح ہم اس کمبخت کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ اس کی دیکھا دیکھی اگر لوگ سیدھے قرآن حدیث کا حوالہ دے کر بحث کرنے لگیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ پھر کون ہمیں عالم ودوان مانے گا؟ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، یہ منصور ہماری دکانوں پر تالے لگوانا چاہتا ہے، ہماری دینی تجارت کو بند کروانا چاہتا ہے۔ امام صاحب، یہ منصور نام کا کیڑا اب حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ارے اسے اس سمستر بیز نے سکھا پڑھا کر بھیجا ہے۔ دین کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، کتنی نسلیں کھپ جاتی ہیں، اور ہم تو خیر پیدائشی ہی دیندار ہیں، یہ ہماری کیا ہوڑ کرے گا؟ اور ایک شہزادہ ہونے کے باوجود یہ محل کی جگہ گلیوں میں انل حق کہتا ہوا پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے۔ کون مانے گا اس سرفرے کی بات؟ کون سنے گا اس کا علم؟ لیکن امام صاحب، کچھ لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دین میں سہولیت ہے اور مذہب کے سبھی ٹھیکیداروں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ ان کا بتایا ہوا اللہ کو پانے کا راستہ